کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بابوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، جی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب وہ بابے جو ہیں آج کل ڈپلیکیٹ، ان کو تو چاہیے ہی ایسے بندے۔ آج کل جو ڈپلیکیٹ بابے جن کے اشتہار روز اخباروں میں آ رہے ہیں، ان کو تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے نا جی۔ اگلا آتا ہے جناب کام نہیں چل رہا ساڈا، اولاد نہیں ہو رہی ساڈے، بھجے جاندے بابے کو جناب ساڈا کام نہیں چلتا، ساڈے اولاد نہیں ہو رہی۔ بابا بھی کہہ دیندا دیکھے ہوئے تواڈے شریکیاں نے کچھ کیتا ہونا ہے، جاتے بھاگے بھاگے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوس ہے نا یہ۔ جب کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے کوئی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھو غلامی سے بڑی بیماری ہے مایوسی۔ غلام تو ایک بندہ کسی کا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے یہاں پہ کھڑا رہے، کوئی کہتا ہے اس کمرے میں ہی رہو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر پہرا ہی دینا۔ وہ تو غلام کسی مالک کا ہے نا، لیکن اس کا دماغ آزاد ہے، وہ اپنے حکمران کے خلاف بھی دل میں سوچتا ہے۔ لیکن مایوسی تو غلامی سے بھی بدتر ہے، جب بندہ خود ہی طے کر لیتا کہ نہیں نہیں بس میں جیسا ہوں تو میری حالت خراب ہی رہنے والی ہے۔ بس بھاگے بھاگے بابوں کے پاس جاتے، بابا جی اولاد نہیں ہو رہی، بابا جی کام نہیں چل رہا۔ بابا بھی دیکھ کے فوراً ایک کاغذ پہ 2-4 لکیریں مار کے کہتا ہے اوہو تمہارے رشتہ داروں نے کالا جادو کر رکھا ہے، 15-20 ہزار کا سامان لگے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا تمہارا۔ اب یہ جو بابے کے پاس جانے والے ہیں، کبھی رب رسول کی بھی سن لو۔ اللہ کریم نے بھی تو اس کا حل بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حل بتایا۔ اول تو 90% وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، 90% جن کے عقیدے کمزور ہیں، بھاگے پھر رہے بابوں کے پاس اور کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا۔ اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، صحت نہیں درست، ارے یہ کسی نے جادو نہیں کر رکھا، یہ جو مال حرام کا کھا رہا ہے پہلے اس کو درست کرو، یہ جو بھائیوں کا حق مار رکھا ہے پہلے اس کی ادائیگی کرو، یہ جو بہن کی زمین نہیں تھی پہلے اس کی بات کرو، یہ جو صبح شام لوگوں کی چغلیاں کرتے پھرتے ہو پہلے اس سے توبہ کرو، یہ جو لوگوں پر بہتان لگاتے ہو، ناجائز الزام لگاتے ہو جس سے تمہارا منہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، پہلے اپنے منہ کو پاک کرو۔ یہ کیا ہو گیا کہ کسی نے جادو کر دیا؟ جادو نہیں، جو ذرائع آپ کھانے پینے پر استعمال کر رہے ہیں پہلے ان کی تسلی کر لو کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ اگر وہ حلال ذرائع سے کچھ کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تب تو جادو ہو سکتا تھا۔ اگر اس کے اپنے ذرائع حرام کے ہیں تو حرام کے اوپر حرام کام نہیں ہوتا، وہ پہلے سے حرام کام کر رہا ہے۔ جو بندہ پہلے سے ہی غلط کام میں لگا ہوا ہے، اسلام نے کہا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں دنیا کے تمام انسانوں کو حوصلہ دینے والے ہوں، ڈرانے والے نہ ہوں۔ یاد رکھو وہ لوگ بھی جو اسلام کے نام پر دھندا کر رہے ہیں تعویذ گنڈوں کا، موت تو آنی ہے، رہنا یا کسی نے نہیں ہے۔ بنے پھر رہے ہو فلاں میاں صاحب فلاں میاں صاحب، اشتہار دے کے غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، مرنا سب نے، رہنا کسی نے نہیں۔ دنیا کی چوری کی ہوگی تو شاید دوسرے سے معاملہ قیامت والے دن حل ہو جائے، لے دے کے نیکیاں آگے پیچھے ہو جائیں۔ رب رسول کی تعلیمات میں ڈاکہ زنی کرو گے بخشے نہیں جاؤ گے، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اپنے آپ کو مایوسیوں کے خول سے باہر نکالیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ارادہ کر لیں کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں نمبر 1 پہ آؤں گا تو اللہ چاہیں گے کہ آپ آگے آ جائیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے کچھ۔ محمد علیہ السلام نے 40 سال
مکۃ المکرمہ میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی بات دنیا کے سامنے کی ہے. یہ جو لوگ شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں اعظم بن جائیں, شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں بہت بڑے رتبے والے بن جائیں, شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم منتری بن جائیں, شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ڈگری ہولڈر بن جائیں, میاں شارٹ کٹ میں دنیا میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے محنت شرط رکھی ہوئی ہے, جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. شارٹ کٹ میں تو دغا ہے, شارٹ کٹ میں تو بے ایمانی ہے, شارٹ کٹ میں تو دھوکہ ہے, شارٹ کٹ میں تو ٹھگی ہے, شارٹ کٹ میں جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اس میں تو ملاوٹ ہے, اور ملاوٹ والی چیز تو کبھی خالص ہو نہیں سکتی. ملاوٹ والی چیز کبھی خالص نہیں ہو سکتی. آپ اپنے ذہن کو اس بات پہ آمادہ کر لیجئے کہ مایوسی کفر ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں. اور یہ بات طے کر لیجئے, کسی بندے کا غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے, غریب مر جانا گناہ ہے. غریب پیدا ہونا گناہ نہیں, غریب مر جانا. کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے. ایک تھا نا کوئی دیوانہ, تو وہ جنگل میں گیا تو ایک روز تو دیکھا ایک لومڑی ہے, اس کو پولیو ہوا ہے, اس کے دونوں پیر آگے کے خراب ہیں. تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھی لومڑی چل پھر نہیں سکتی, تو یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی. تو وہاں درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب جب درخت پر بیٹھ گیا تو بیٹھا رہا, شام ہو گئی, کچھ پتہ نہیں لگا, بھی لومڑی ویسی بھوکی بیٹھی ہے. تو جب تھوڑا اندھیرا ہوا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا شکار لے کے. تو شیر نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا اور بچا ہوا گوشت جو ہے لومڑی کے آگے پھینک کے چلا. اب یہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یا اللہ تیری قدرت, واقعی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے کو رزق پہنچانا ہی پہنچانا ہے, سب کے اس سے رزق پہنچے گا. بڑا ہی خوش ہوا. واپس آ گیا گھر, اپنے گاؤں پہنچ گیا. آ کے اپنے گھر بیٹھ گیا اور گاؤں میں سب کو کہہ دیا, کہتا بھائی آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا, میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے آج کے بعد. میں تو جنگل میں بھی دیکھ کے آ گیا ہوں, اللہ نے رزق کا وعدہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. میں نے اللہ والے گاؤں میں سے گزرے تو گاؤں میں کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو گھر پہ ہی بیٹھا ہوا نکلتا ہی نہیں گھر سے, تو ان کو اللہ والوں کو بھی کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک بندہ ہے جنگل میں گیا تھا, ایسے ایسے اس نے لومڑی کو دیکھا تو وہ گھر پہ ہی بیٹھ گیا, اب کچھ کرتا کراتا نہیں ہے. فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو. وہ اللہ والے اس کے پاس گئے, پوچھا بیٹا کیا ہوا, کیا دیکھا جنگل میں؟ کہا حضرت لومڑی دیکھی, اپاہج دیکھی, اور اس کو اللہ نے رزق پہنچانے کے لیے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, اب میں کہیں نہیں جاؤں گا, اللہ مجھے یہیں پر رزق پہنچاتے رہیں گے. اور فرمایا بیوقوف, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لومڑی اور شیر اس لیے دکھائے تاکہ تو شیر بن, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. خود بھی کھانا کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, خود بھی ترقی حاصل کرو, دوسروں کو بھی اٹھاؤ, خود بھی عزت دار بنو, دوسروں کو بھی عزت دو, خود بھی اچھا بولو, دوسروں سے بھی اچھا کہلواؤ, خود بھی محبت کرو, دوسروں کو بھی محبت کا سبق پڑھاؤ. یہ تم نے سبق کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم لومڑی کی طرح؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رزق حلال کمانے والا ہو, خود بھی کھائے, میری دوسری مخلوق کو بھی کھلائے.